بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ میں کوشش کروں گا کہ میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور نہ ہی معزز جج صاحبان جو ہیں ان کے سوچ اور ذہن اور ان کی طبیعت خراب ہو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابھی معزز اپوزیشن لیڈر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو جوش جذبات میں، جوش الفاظ میں ان سے ایک لفظ نکلا شیطان۔ جناب اسپیکر، آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ وزیر رہے ہیں، آپ اسپیکر ہیں، آپ مجھے ارشاد فرما دیجئے کہ شیطان کو اگر شیطان نہ کہا جائے تو یہ شیطانیت ہے۔ ذرا ایک منٹ، شیطان کو اگر شیطانیت نہ کہا جائے تو میرے خیال میں وہ بھی شیطان کے ساتھی ہونے کے مترادف ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو لفظ ہدف کروایا ہے اس کو ہدف نہ کروائیے، ورنہ یہ بوجھ آپ پہ آ پڑے گا۔ جناب اسپیکر، میں گزارش کروں، میرے معزز دوست نے لفظ کہا، آپ نے ہدف کرا دیا، بہت اچھا کیا۔ جو شخص قرآن کی بے حرمتی کرے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جو شخص میرے اللہ کا گستاخ ہو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو شخص میرے آخری نبی الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان و مال میرے سب قربان ان پہ، ان کی گستاخی کرے آپ کیا کہیں گے؟ وہ شخص جو کل انبیاء کرام کی گستاخی کرے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو شخص اس صحابہ کرام جن کی پاؤں کی خاک ہے ہم، ان کی گستاخی کرے آپ کیا کہیں گے؟ وہ شخص جو اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو شخص اس ملک کی بہو بیٹیوں کو وہ راستہ دکھائے جو راستہ پھر وہی کہوں گا شیطان کی طرف جاتا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، اکثر معزز ممبران نام لیتے ہیں عمران نیازی۔ جب میں نیازیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں پہ عبدالستار طارق نیازی صاحب مولانا نظر آتے ہیں، دامہ برکاتہ عالیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر میں اپنی گردن جھکا دیتا ہوں، اور کچھ ہو نہ ہو عاشق رسول تھے۔ جب میں پختونوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بہادری، ایک انا، ایک ان میں غیرت نظر آتی ہے۔ کوئی شخص یہاں بیٹھا مجھے بتا دے یہ تینوں چیزیں اگر اس میں ہیں تو آپ اس کو خان بھی کہہ دیجئے۔ توہین ہے، خان ہی کہیے۔ حضور آج ہے 4 اپریل، آ جائیے اب آپ 4 اپریل کی طرف۔ ایک عام شخص تھا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، بہت بڑے گھر کا فرزند تھا، بہت ناز و نم میں پڑا تھا، بڑی عیسائش کی زندگی گزاری اس نے۔ یکدم اس میں ایک تبدیلی آئی، یکدم اس سے سوچا کہ اس ملک پاکستان کے عوام کے لیے، ان کے درد کے لیے، ان کی تکلیفوں کے لیے، ان کے حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، تو چل پڑا۔ میں اس وقت شاید جوانی میں کہہ لیجئے، ایک ٹرین پہ سفر کیا اس نے، اور اس کے ساتھ اس ملک کے پاکستان کے عوام چلنا شروع ہو گئے۔ ہم بہت جوش میں یہ بات کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دے دیا، اور ہم اسے محسن پاکستان کہتے ہیں۔ ایک تصویر آپ کے اوپر بھی لٹک رہی ہے، یہ محسن پاکستان ہے، اس نے آپ کو پاکستان دیا۔ ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے
کیا ہم اس بانی پاکستان کے کہے ہوئے اقوال پہ چلے؟ کیا ہم نے اس پاکستان کی حفاظت کی؟ کہ ہم نے اس پاکستان کو اس راستے میں چلانے کی کوشش کی جو راستہ انہوں نے دکھایا تھا؟ جی نہیں. میں نے ایک بہت پہلے یہ کہا تھا جناب اسپیکر، میرا ادارہ اور باقی ادارے ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس ادارے کو کمزور سے کمزور تر کر دیا گیا، اور اس میں کوئی اور شامل نہیں جناب اسپیکر، اس میں اور آپ شامل. آج دیکھ لیجئے، ڈر ہے، خوف ہے کہ میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو بادشاہ سلامت جو آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں ان کی شان اقدس میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. جناب میں کہاں سے وکیل کروں گا؟ میں کہاں سے اپنا مقدمہ پیش کروں گا؟ اور مجھے یقین ہے کہ جناب اسپیکر، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میری پشت کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے. اور یہ مثال قائم ہے. یہاں اس ایوان کا ایک معزز رکن 2 سال پابند سراسر رہا. نہ آپ میں نہ میرے میں جرت نہیں تھی کہ ہم اس کو یہاں پہ اس ایوان میں لاتے. میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. میں صرف اپنی بات کو ذوالفقار علی بھٹو کی ذات تک محدود کروں گا. آپ کہتے ہیں کہ اس کو آئین کی سزا دی گئی. نہیں جناب اسپیکر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس ملک کو نیوکلیر پار بنانے کی سزا دی گئی؟ نہیں جناب اسپیکر. آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی وہ پل پل یاد ہے، اس شخص نے ایک بہت بڑا کام کیا جس کی سزا اس کو دی گئی. اسے پوری دنیا کی مسلمان امہ کو ایک جگہ لاہور میں اکٹھا کر دیا. وہ جناب اسپیکر ایک بینک بنانے جا رہا تھا جس کو اسلامک بینک کہتے ہیں، تاکہ مسلمان کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ سزا تھی اس کی، یہ اس کا قصور تھا. لیکن دوسری طرف دیکھ لیے، ایک شخص تھا جس کا نام ضیاء الحق تھا. آج ذرا غور کیجیے آج کے حالات پہ. ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بیٹا دنیا سے گیا، دوسرا بیٹا شہید کر دیا گیا، بیٹی شہید کر دی گئی، خاندان ختم ہو گیا. لیکن اس خاندان نے غلامی قبول نہیں کی، اور ضیاء الحق کے بیٹے نے گلے میں پٹا ڈال کے گلے میں پٹا ڈال کے، پیٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پالتو. آگے میں نہیں کہوں گا کہ وہ بڑا وہ جو جانور جس کا نام لینے جا رہا تھا میں، بڑا وفادار ہے، مالک کو نہیں کاٹتا. لیکن جو بازار کے ہوتے ہیں نا، وہ مالک کو بھی نہیں چھوڑتے. یہی حال ضیاء الحق کے بیٹے کا ہے. آج وہ شخص اگر اس مقام تک آیا ہے، اس اسمبلی میں پہنچا ہے، تو وہ نواز شریف کی مہنہ منت ہے. خیر، خدا کی ذات ہے عزت دینے والی. لیکن ایک بات میں بڑے دکھی دل سے کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دینے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے. جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا، غریب نے تو کمی نہیں کی، کوڑے بھی کھائے، جانیں بھی دی، خود سوزیاں بھی کی، لیکن سیاست دانوں نے اور اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس چیز کو ذرا گہرائی سے دیکھ لیجئے. آج بھی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی کا شخصانہ ہے. لوگ کہتے ہیں، میرے معزز رکن ابھی کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے، کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ جو میرے اس ملک کا، میرے اس ملک کے بسنے والوں کا دشمن اول ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں؟
آپ اس کے پیچھے لگنا چاہتے ہیں جس کا خون، جس کی اولاد آج بھی یہودیوں کے ہاں پل رہی ہے، جو ان کا کھا رہی ہے، جو ان کا پہن رہی ہے. باتیں آپ لوگوں کو کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جناب اسپیکر جن کے لیے قرآن میں کہہ دیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں. اور یاد رکھیے برائی میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو ایک راستہ، ایسا راستہ جو جمہوریت کا راستہ تھا، جو ایک اصل پاکستان کا حقیقت تھی، لیکن ہم اس راستے سے بھٹک گئے. کوشش کرتے رہے. آپ کی طبیعت خراب ہے میرے خیال میں میرے الفاظ سے. اسپیکر صاحب میں بند کر دوں؟ نہیں پلیز. نہیں، میں آپ کیسے بند کر دوسرے دوست بھی بات کرنا چاہ رہے تھے. اتفاق سے یہ دوسری دفعہ ہوا. پہلے آپ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے تب بھی میں بولا تھا تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. آج آپ اسپیکر ہیں. نہیں پلیز. میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کا بہت ہمیں یاد ہے کہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی آپ ہمارے بڑے سینئر. میں آپ کو گزارش کروں جناب، میں آپ کو گزارش کروں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنا اصل چھپاتے ہیں. میرے والد نے پیپلز پارٹی کے MP تھے. میں نے بھی ماشاءاللہ آپ کی خدمت کی ہے. جی بالکل. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں کسی اگر رہنما کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزاروں تو میں اس کو برا نہیں کہتا. بہت اچھی. یہ یاد رکھیں آپ. یہ آپ کی اور جو شخص برائی کو برائی نہیں کہتا میرے خیال میں وہ انتہائی کمزور آدمی ہے. اس لیے میں آپ کے ایوان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا نام لیا کریں صرف. تو اس نے اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ جو کیا ہے وہ آج اس ملک کے آئین کے ساتھ نہیں، اس ملک کے قانون کے ساتھ نہیں، اس ملک کے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ میری آپ سے گزارش تھی. اللہ تعالیٰ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ.